السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید فواد بخاری ہے۔ اس گروپ کے توسط سے تقریباً 5 سال ہو گئے میرا آپ لوگوں سے تعلق ہے۔ اولین انتظامیہ اور بانیان کے حوالے سے ایک سعادت میرے پاس رہی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا رہوں۔ میں 3 نکات بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ جب یہ گروپ شروع ہوا تو اس کی بنیاد وہ گفتگو تھی جو استدلال سے نمو پائی، یا مختلف گروپ کے اوپر جب فہم اور دانش اور علم اور جستجو اور تجسس بابت لوگ مل بیٹھے تو وہاں پہ طرح طرح کی انداز، گفتگو، طریقہ کار، لائے عمل، ترتیب اور ترکیب کے حوالے سے بات ہوتی رہی، کچھ جلال میں تو کچھ ٹھہراؤ میں، تو کبھی غصے میں تو کبھی نرمی سے۔ تو اس حوالے سے ایک پہلو سائنسی طریقہ کار اور علم اور اس کی گفتگو کے حوالے سے متعین کرنے کے کیا گیا اور یہ گروپ تشکیل پایا۔ مگر جو میرے اپنی زندگی کا تجربہ ہے، جس ایک ویژن کے ساتھ اس گروپ کو بھی لے کے چلے، میں وہی ان کے 3 اہم جزیات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ علم کسی ہمارے سوچ کے یا شعور کے احاطے میں آئے ہوئے کسی تعین کے نام سے زیادہ کچھ اور چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس میں بنیادی اور پہلی چیز دیانتداری ذات ہے۔ دیانتداری ذات سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذات سے دیانت اور اپنے تک مشاہدہ یا اس مشاہدے بابت جو بھی ایک اندازہ پہنچ رہا ہے، اس کو دیانت سے اپنے درون تک اپنے اندر اترنے دینا، اور اس حد تک اترنے دینا کہ اگر وہ ہماری شخصیت کو بھی ہلا دے تو دیانتداری قائم رکھنا، یہ قائم رکھنے کی صلاحیت اور اس کی طرف بڑھنا اٹ سیلف میں اس کو علم کا ایک انڈیکس کہوں گا۔ تو وہ دیانتداری ذات بہت اہم ہے۔ باقی جو فیکٹس اور مشاہدہ اور جس کو ہم کہتے رہتے ہیں وہ تو یقیناً ایک حصہ ہے، مگر وہ اپنے معنی کھو دیتی ہیں اگر آپ اپنی ذات میں اپنے ساتھ دیانتدار نہیں ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا اہم پہلو سیکھنے اور علم کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو اپنے جانے گئے کو ارتقاء کے قابل سمجھنا ہوتا ہے کہ اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ شواہد ہمارے ہو سکتا ہے غیر اکمل ہوں تو اکملیت کی طرف بڑھنا ہے۔ گویا کہ آپ نے اپنے علم کو، اپنے جانے گئے کو حتمی سمجھنے کی بجائے اس کو ارتقاء پذیر سمجھنا ہے۔ شواہد یقیناً حتمی ہوتے ہیں، مگر ان کے بیان، اس کے حوالے سے وہ اپنی شکل بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے سائنسی علوم کے حوالے سے بھی، اور اس بنیادی پہلو کو اپنے ساتھ زندگی میں چلانے سے آپ کو بعض کا کمفرٹ زون چھوڑنے پڑتے ہیں اپنی ذات کے۔ اس کمفرٹ زون کو اپنی دیانتداری ذات کی بدولت اور اپنے جانے گئے کو ارتقاء دینے خاطر چھوڑنے کی صلاحیت اہم ترین پہلو ہے کہ جو ان تمام علوم یا مشاہدات اس کے بطن سے پھوٹتے ہیں۔ تیسرا اہم ترین پہلو، کامیابی سے زیادہ ناکامی کو جذب کرنا اور اس کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے کہ آپ کس طرح ناکامی کو گریسفلی سنبھالتے ہیں۔ آپ تب تک کانسیپٹ اور آئیڈیا یا خیال یا تخیل یا کوئی بھی پرسیپشن یا مشاہدے کی صلاحیت کو نمو نہیں دے سکتے، اپنے کانسیپٹ نہیں بنا سکتے، موجد نہیں ہو سکتے، کچھ مختلف کو دریافت نہیں کر سکتے اگر آپ خطرہ رسک ٹیکنگ یا ناکام ہونے کی خطرے کو برداشت کرنے کی کا باوقار صلاحیت اگر آپ نہیں رکھتے۔ مقابلے کی دوڑ، تقابل کی دوڑ جو ہمارے تعلیمی نظام میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہمیں آگے پش کرتی ہے، ہم صرف کامیاب ہونا جانتے ہیں اور اس کے لیے ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں جو کہ کانسیپٹ اور آئیڈیا جنریشن کے بالکل مخالف ہے۔ ناکامی کو گریسفلی امبریس کرنا سیکھیے،
اس کے لیے ناکامی کو اس کا سامنا کرنا سیکھیے. یہ 3 چیزیں اگر آپ جان لیتے ہیں یا اپنے اندر اتار پاتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے. اس کے بطن سے علم اور بڑھوتری پھوٹتی ہے اور پھوٹے گی. بہت شکریہ. انشاءاللہ رابطہ رہے.